کلمہ توحید کی فضیلت۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، جس توحید کے لیے اللہ ذوالجلال نے انبیاء کو بھیجا۔ اس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات اور نہ آخرت میں نجات ہے۔ جس توحید کو عام کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ حدیث مبارکہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، وہ سوچے گا کہ اب تو مارا گیا۔ اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہ ہو، ایک نیکی ہمارے پاس ہے تیری۔ وہ کہے گا اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتہ اس وقت لے کر آئے گا ایک چھوٹا کارڈ، اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اور پھر سوچے گا اتنے گناہوں کے انبار اور ایک توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ساری برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں ہوں گے، اور جب اس کے کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے رجسٹر اٹھ جائیں گے، اور اس کے اس کلمے کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ زندگی میں کبھی توحید میں فرق نہ آنے دیں۔ حدیث میں آتا ہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، توحید میں کمپرومائز نہ کرنا۔ توحید ہی تو میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے جو قرآن نے کہہ دی، جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اپنی توحید کو خالص رکھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے 2 انعام رکھے ہیں، فکری امن، قولی امن، معاشرتی امن۔ امن کی نعمت اللہ ہی دیتا ہے اس کو جس کی توحید خالص ہوتی ہے، اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ جن کی توحید میں کوئی خلل نہیں ہے۔ میں اور آپ آج سے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ ذوالجلال اس کی دور فرما دیتے ہیں، اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی ہیں جو اللہ ذوالجلال دور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔